قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کی لائق و سزاوار ہے، جس کے حکم سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کے حکم سے رات اور دن کا آنا جانا لگا ہے، جس کے حکم سے موسموں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے دوران قرآن مجید کی ایک آیت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا ہے، جس کی مناسبت سے خطبے کا آج موضوع ہے: زبان جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے زبان ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ زبان کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی قدر و قیمت ہے، آپ ایک گونگے شخص سے پوچھیے جس کے پاس زبان یا زبان کے اندر بولنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ زبان محض ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن زبان اپنے آپ میں یہ اہمیت رکھتی ہے کہ ایک انسان کو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اور جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، اور ایک زبان عطا کی ہے، اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ اور اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد، دینے کے بعد، اللہ رب العالمین نے ہم پر کچھ پابندیاں عائد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ آیت پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی اور سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہاری اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد ان دو چیزوں کے بدلے میں جب ہم عمل کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین سے ہی ڈرنا ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سیدھی اور سچی بات کہنے کی وجہ سے، زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو
صحیح اور سچی بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، وہ جب بھی بات کریں تو اچھی اور سچی بات کریں، اور شیطان ان کے درمیان فساد اور بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، انہیں آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں، آپس میں جتنی بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی جھگڑے اور لڑائیاں ہیں، ان سب کی اہم اور مین وجہ ہے زبان۔ اگر انسان اس زبان کا صحیح استعمال کرے اس کے معاملات درست رہیں گے۔ اگر انسان اپنے زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر لوگوں سے اس کے معاملات اچھے نہیں رہیں گے۔ اگر زبان کا ہم صحیح استعمال کریں گے تو لوگوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، لوگوں سے ہمارے معاملات اچھے ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اپنے زبان سے ہم بیہودہ باتیں کریں گے، سامنے والے کو گالی غلط کریں گے، تو پھر اسی زبان کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہوں گے، ہمارے آپسی تعلقات خراب ہوں گے، ہماری رشتہ داریاں بگڑ جائیں گی۔ اس زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی اس کی قیمت ہے۔ عربی میں کہاوت ہے قیمت المرء لسانہ، کہ انسان کی قیمت، انسان کی اہمیت اس کی زبان سے اندازہ ہوتا ہے۔ جس انسان کی قیمت ہے، جس انسان کی اہمیت ہے، گویا اس کی زبان صحیح ہے۔ اگر زبان نہیں صحیح ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد میں یہ باتیں سنتے تھے کہ ارے ہم نے اپنی زبان دے دی ہے، ہماری زبان نہیں کر سکتی ہے، گر سے ہماری گردن کٹ جائے۔ لیکن آج کیا ہماری حالت ہے؟ ہم نے بات تو کہہ دی، لیکن کیا جو ہم نے کہا ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ہم نے کسی سے وعدہ لیا ہے، ہم نے کسی سے کچھ باتیں کہی ہے، کیا اس کو ہم پورا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان کی کوئی قیمت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب زبان کی کوئی قیمت، اہمیت نہیں ہے تو پھر ہماری بھی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس زبان کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ جب صبح ہوتی ہے، سنن ترمذی کی حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء، جب بھی انسان صبح کرتا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں، زبان سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے جسم کے اعضاء، یہ سب زبان سے درخواست کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں اتق اللہ فینا، تو ہمارے معاملے میں، ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، ہم تیرے محتاج ہیں، ہمارا معاملہ تیرے سے معلق ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی صحیح ہے، ہمارے پیر بھی صحیح ہے، ہمارے جسم کے تمام اعضاء صحیح ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے غلط باتیں بول رہے ہیں، نامناسب باتیں بول رہے ہیں، بیہودہ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، اپنی زبان سے اب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے جسم کے تمام اعضاء صحیح سلامت نہیں رہیں گے۔ اسی زبان کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، اور اسی زبان کے جب انسان غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں چلے جاتا ہے۔ زبان کی کتنی اہمیت ہے، اسی زبان کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ اسلام کی اچھی باتیں بتلائی، اسلام کے ارکان کے متعلق انہیں کچھ ہدایات دی۔ پھر آخری میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتلا دوں جو ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟
اور اس چیز کی تم حفاظت کر لو تو پھر دنیا بھی تمہاری بہتر ہے اور آخرت بھی تمہاری بہتر ہے۔ کہا یا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ اللہ کے وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اے معاذ بن جبل کف عن ھذا، اس زبان کو تم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، تمہارے معاملات سب درست ہو جائیں گے، تمہارا انجام بہتر ہوگا۔ صاحب رسول نے کہا یا اللہ کے رسول کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی حساب لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے معاذ، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف اسی زبان کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، زبان سے بےہودہ الفاظ نکالنے کی وجہ سے، اسی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے لوگ اپنے سروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے، زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا لسان، اے زبان تو بہتر اور خیر کی باتیں کہا کر، جب تو بولا کر تو اچھی اور سچی بات بولا کر۔ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، صحابی رسول ہے، کہہ رہے اپنی زبان سے کہ تو سچی اور اچھی بات بولا کر، اگر تو اچھی بات بولے گی، صحیح بات بولے گی تو جو ہے بھلائی پالے گی، دنیا کے تمام فائدے تم پالو گی، اور اگر تو بری بات بولے گی تو تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تجھے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، تو برائی سے بچ نہیں سکے گی۔ ذرا اندازہ لگائیے اس حدیث سے صحابی رسول اپنی زبان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی بولنا صحیح بات بولنا، غلط نہ بولنا۔ اگر صحیح بات بولو گی تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ تمہیں بھلائی حاصل ہوگی، اور اگر غلط بات بولو گی تو تمہیں ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر لوگوں نے ان سے کہا جو ان کے پاس موجود تھے، کہا کہ اے ابو عبد الرحمن کیا تم نے یہ بات نبی سے سنی ہے یا تم خود کہہ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے قیامت کے دن انسانوں کے بہت سارے گناہ اسی زبان کی وجہ سے ہوں گے، زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سارے گناہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے جب بھی ہم کسی سے بات کریں، جب بھی اپنی زبان کھولیں تو بہت سوچ سمجھ کر کے بولے کہ اس ہماری بات زبان سے کوئی نازیبا کلمات نہ نکلے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہو، اور اسی طریقے سے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے۔ ہم اپنی زبان کا ایسے استعمال نہ کریں۔ جب بھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ایک مسلمان کی صفت کیا ہے، ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے، اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس زبان سے اگر کسی کو تکلیف ہم دے رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں حقیقی معنوں میں۔ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، فسق ہے، اور کسی مسلمان سے لڑائی کرنا، قتال کرنا یہ کفر ہے۔ آج گالی دینا تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے اندر، بات شروع ہوتی ہے گالی سے، بات شروع ہوتی ہے بےہودہ کلمات سے۔ ایک فیشن بن چکا ہے، کانوں میں بالی، ہونٹوں پہ لالی، منہ پہ گالی۔ آج کے نوجوانوں کا یہ فیشن بن چکا ہے، کوئی بھی بات کریں تو فوراً گالی سے۔ ہم کتنا آسان اس کو سمجھتے ہیں، کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، کسی کو بھی ہم کوئی بھی بات بول دیتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں اور اس کو ہم یوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ ایک انسان، ایک آدمی کبھی اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے جو بات اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والی ہوتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بات کی وجہ سے اس کے جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ اور ایک شخص جو اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اور اسے اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کلمے کو، اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے کہ اپنی زبان سے کون سی بات نکال رہا ہے، حالانکہ وہ بات، وہ ایک کلمہ ہی، ایک بات ہی اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے صرف ایک غلط بات بولنے کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس زبان کی حفاظت کی جو ذمہ داری، گارنٹی مجھے دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جو شخص اپنے اس زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اللہ کے نبی نے اسے جنت کی بشارت دی ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی، دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی، میں نے اس کو جنت کی گارنٹی دے دی۔ پہلی چیز، دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی، اور دو ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ کی۔ یعنی جس شخص نے اپنے زبان کی حفاظت کر لی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، غلط کام نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے، اس زبان کی صرف حفاظت کرنے کی وجہ سے۔ ہم اپنی زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ لوگوں کی برائی، لوگوں کی غیبت، چغل خوری اور یہاں کی بات وہاں پہنچانے میں، لوگوں کو آپس میں لڑانے میں، آج یہ ایک مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاں دیکھیے، مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کے دیکھیے، اور خاص طور سے یہ برائی عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغل خوری، ایک دوسرے کی برائی اور عیب کو تلاش کرنا، بیان کرنا، یہ ایک پہچان بن چکی ہے۔ اور خاص طور سے گھروں کے اندر ساس بہو کے جھگڑے دیکھیے، ساس بہو کی برائی اور بہو ساس کی غیبت، چغل خوری، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس زبان سے کتنا بڑا گناہ ہم مسلمان کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس زبان سے جو چغل خوری کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں چغل خوری کرنا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا اللہ کے رسول، غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی شخص کے عیب کو بیان کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ تو صحابہ نے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول، اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے اور اس کو ہم بیان کریں تو کیا یہ غیبت ہے؟ کیا یہ چغل خوری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، یہی تو غیبت ہے، یہی تو چغل خوری ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی، کوئی عیب ہے، اس کو ہم دوسروں سے بیان کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے، یہی چغل خوری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، اگر تم کسی شخص کے عیب کو بیان کر رہے ہو، کسی آدمی کی برائی کر رہے ہو، اور وہ برائی، وہ عیب اس آدمی کے اندر نہیں ہے، تو پھر تم اس آدمی کے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ اور غیبت، چغل خوری کا کتنا خطرناک انجام ہے، کتنی سخت وعید اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ قرآن پڑھیے، پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی چغل خوری، کسی کی غیبت نہ کرو۔ اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، تم دوسروں کی چغل خوری کرتے ہو، دوسروں کی غیبت کرتے ہو، دوسرے کے عیب کو بیان کرتے ہو، تلاش کرتے ہو، تو ذرا یہ بتلاؤ، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے سگے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھائے؟ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے فکرہتموہ، تم اس چیز کو ناپسند کرو گے، اس چیز کو تم ناپسند کرو گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیوں تم جو ہے دوسرے کی غیبت کرتے ہو، کیوں دوسرے کی چغل خوری کرتے ہو، کیوں کسی کے عیب کو تلاش کرتے ہو، کیوں کسی کو ذلیل رسوا کرتے ہو؟ کتنی سخت وعید آئی ہے کسی کی چغل خوری کرنے سے اور کسی کی برائی بیان کرنے سے۔
اسی زبان کی وجہ سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور اسی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن اس شخص کے اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں جو آدمی اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنا سامان بیچتا ہے، جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے، کسٹمر کو دھوکہ دے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 آدمی کی طرف دیکھے گا نہیں، 3 آدمی سے بات نہیں کرے گا، 3 لوگوں کو پاک و صاف نہیں کرے گا، اور ان تینوں لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 وعیدیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ پہلا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہو، کسی پر احسان کر دے، کسی کی مدد کر دے، بعد میں اس کو جتلائے، احسان جتلائے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے شخص سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور اسے پاک و صاف نہیں کرے گا، اور اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو آدمی جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے تجارت کرتا ہو، اپنا سامان بیچتا ہو، اپنا کاروبار چلاتا ہو۔ ایسے شخص، ایسے جھوٹے شخص کے اور ایسے جھوٹی قسم کھانے والے شخص کے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور اس پہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور اسے پاک و صاف نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں۔ آج ہمارے کپڑے ہمیشہ دیکھیے مردوں کے ٹخنے سے نیچے ہیں، پینٹ، لوور، جو کچھ پہنتے ہیں ٹخنے سے نیچے پہن کر کے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے لوگ جو کپڑے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ 4 سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، انہیں پاک و صاف نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑا معاملہ الٹا دیکھنے میں آتا ہے، مردوں کے کپڑے، ان کے پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، عورتوں کے، لیڈیز کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہونے چاہیے، لیکن اب تو یہ فیشن بن چکا ہے، عورتیں اور لیڈیز کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہیں اور مردوں کے، لڑکوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے بن چکا ہے۔ تو محترم معزز سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زبان کی وجہ سے، جس زبان ہمارے اس منہ میں چھٹاک بھر کی زبان ہے، اس زبان کا اگر ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس زبان کی وجہ سے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، اور اگر ہم اپنی اس زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے شخص کا جھوٹوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، علیکم بالصدق، اے لوگو تم سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہمیشہ سچ بولو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور سچ جو ہے، سچائی جو ہے، یہ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ جو آدمی ہمیشہ سچ بولتے رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچ بولنے والا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ، تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے ایسے شخص کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اب جو آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جائے، وہ آدمی کیسے نجات پا سکتا ہے؟ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ احزاب کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتلائی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا، اور آخرت میں قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو محترم معزز سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو یہ نعمت ہمیں زبان عطا کی ہے، اس زبان کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اس زبان کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے، اور اس زبان کا جو ہم صحیح استعمال کریں گے تو
اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی ہماری مدد کرے گا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ مقروض ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین جہاں کے مسلمان پریشان حال ہیں رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرما۔ رب العالمین جہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرما۔ رب العالمین ہم لوگوں میں سے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔